نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خبر ملی کہ یہ جو روم کے عیسائی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر حملے کا ارادہ کر رہے ہیں. کچھ قافلے آئے باہر سے، تجارتی قافلے سفر کر رہے تھے. انہوں نے مدینہ منورہ سے جب گزر ہوا، توجہ درکار، جب مدینہ شریف سے گزر ہوا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو انہوں نے خبر دی، یا رسول اللہ رومی عیسائی جڑے نا اے آپ دے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جنگی حکمت عملی اور حصار پیرا کہ سارے معاملے مدینہ منورہ کے ارد گرد پورے کر لیے. اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو ہم نے دفاع کیسے کرنا ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ معاملات سارے کے سارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے لیے. جب یہ سارا ہو گیا تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے یہ پیغام آیا، فرمایا حبیب شان نہیں تہاڈی کہ تسی دفاع کرو، یہ اے تہاڈی شان نہیں، جاگدے رہنا، اے آپ کی شان نہیں. وہ بدر کے احوال اور تھے، احد کا مقام اور تھا، خندق تک کے معاملات اور رہے، لیکن بیعت رضوان کے بعد ہم نے جو شان آپ کو عطا فرمائی ہے، اب یہ اس شان کا، اس مقام کا تقاضا نہیں کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور دفاعی پوزیشن میں رہیں. مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا حبیب اے جڑے آ نہیں رہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، آپ ان کو پیغام بھجوائیں، تسی اسے ٹھہرو، اسی آپ آ رہے ہیں، اسی آ گئے. جاگدے رہنا، جاگدے رہنا بڑی طبیعت راضی کرنے والی گل ہے. فرمایا تسی ٹھہرو، اسی آپ آ رہے ہیں. یہ اعلان ہو گیا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرات صحابہ کو تیار کرا، تیاری کرو. اور حکم یہ تھا، سورہ توبہ اٹھائیے، ایسی سخت آیات نازل ہوئی جن کا تقاضا یہ تھا کہ مدینے میں کوئی بندہ جو لڑ سکتا ہے پیچھے باقی نہیں رہے گا. یہ سارے کے سارے اس غزوہ میں شامل ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حیات ظاہری کا یہ آخری غزوہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال، 1.5 سال، پونے 2 سال موجود رہے، حیات رہے. لیکن اس کے علاوہ، اس غزوہ کے علاوہ پھر سرکار نے کسی اور جہاد میں شرکت نہیں کی. لشکر وغیرہ بھیجے، سارا کچھ کیا، سرکار خود تشریف نہ لے گئے. یہ آخری غزوہ ہے، لیکن آپ اس کی تیاری کا ذرا اندازہ کریں. حضرات صحابہ سے فرمایا میں پیچھے بندہ کوئی نہ رہ جائے، سارے جان گے. جب لشکر تیار ہوا وہاں سے آواز یہ تھی، جب یہ لشکر نکلا ہے تو سامنے سے آواز یہ تھی کہ جس جماعت کے ساتھ مقابلہ ہے ان کی تعداد عیسائیوں کی 3 لاکھ کے قریب ہے. 3 لاکھ بے ایمان دے نال مقابلہ ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو لشکر تیار ہوا یہ تعداد 30,000 کے قریب تھی. 30,000. اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے، جیسے ہی یہ لشکر مدینہ منورہ ابھی دروازے پر پہنچا ہے، حضور قیادت فرما رہے، 30,000 صحابہ کرام علیہم رضوان مضافات سے آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں. یہ وہی غزوہ تھا جس میں حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال پیش کیا، حضرت عمر نے گھر کا آدھا مال پیش کیا، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ بیمار ساز و سامان پیش کیے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دراہم کی تعداد مصطفیٰ کریم کے قدموں پر ڈھیر کر دی. یہ وہی غزوہ تھا، غزوہ تبوک جس کو کہا جاتا ہے. گرامی قدر عزیز، لشکر ابھی دروازے پر تھا مدینہ منورہ کے. ایک خبر ہو رہا ہے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ کے سارے اصحاب جا رہے ہیں، مضافات کے سارے صحابہ جا رہے ہیں، حضور سارا کا سارا لشکر اسلامی تو آپ کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن ابھی خبر ملی ہے کہ یہاں مدینے میں منافقوں نے سر جوڑا ہے، اور سر جوڑ کر وہ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں اور سیاسی وہ ایسی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں. ان کی سوچ یہ ہے کہ جب اسلامی لشکر رومیوں کے ساتھ برسر پیکار ہوگا تو وہاں ان کی تعداد 3 لاکھ کے قریب، یہ 30,000 ہیں. 30,000 کا مقابلہ 3 لاکھ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب چاہت یہ تھی، ارادہ ان منافقوں کا یہ تھا کہ ہمیں تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ 3 لاکھ فوجی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان 30,000 ہیں، وہ ان کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، سرکار بھی باقی نہ رہیں، اصحاب بھی نہ رہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا کام وہاں تمام ہو جائے گا، یہاں مدینے میں رہ گئے ان کی عورتیں اور بچے، یہاں خون کی ہولی ہم کھیل ڈالیں گے. بڑی توجہ درکار، جملہ سمجھنا. یہ خبر حضور کو دی گئی کہ حضور پیچھے آپ تشریف لے جائیں،
تو مدینے میں ارادہ ان کا یہ ہے. اب ظاہر ہے غزوے میں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا, جانا تھا, سب نے جانا تھا, یہ اللہ کا حکم تھا. لیکن اب مدینے کی نگرانی کے لیے جملہ سمجھنا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فیصلہ, سرکار کا کیا, کل صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک بندہ ایسا چاہیے. جاگ دینا, ایک دا مطلب ایک ہے, ایک چاہیے, ایک کا مطلب ایک, جاگ دے رہنا, ایک کا مطلب ایک ہے, ایک کدہ نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ چلو دو چار جو ہیں وہ بٹھا دیے جائیں نگرانی کریں, نہ, بس ایک ہی ایسا چاہیے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہم جا رہے ہیں تو کل صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ایک بندہ ایسا چاہیے جس کو مدینے پر نگران بنایا جائے. وہ دلیر ہو, شجاع ہو, بہادر ہو اور ایسا جری ہو کہ اگر اکیلا کھڑا ہو جائے سامنے پاویں لشکر منافقہ دا ہزاراں دی تعداد بھی آ جائے کلہ ہی پرواہ نہ کرے. ایک بندہ ایسا چاہیے کہ ایسا بہادر ہو, ایسا جری ہو کہ اکیلا ہو, اس کے سامنے جماعت بھی کھڑی ہو جائے تو پرواہ نہ کرے. خالی دلیر ہی نہ ہو بلکہ سیاسی مصلحت, سیاسی تدابیر اور مصلحت عامہ, ملکہ قضاء, یہ ساری باتیں اس میں ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں وہ لڑ سکتا ہو, ریاست کا نظام بھی چلا سکتا ہو. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جب نگاہ دوڑائی کہ ایسا کون ہے جس کو اکیلے کو چھوڑا جائے یہاں پر مدینے کا محافظ بن کے رہے. گرامی قدر عظیم, نگاہ جس بندے پر ٹکی ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. پوری تاریخ کیا ہے؟ یہ بدر کا بھی فاتح رہا ہے, یہ احد کا بھی فاتح رہا ہے, یہ خندق میں بھی فاتح رہا ہے, یہ حنین میں آیا ہے, فتح مکہ میں آیا ہے. اس کی نظیر میدان میں ملتی ہی نہیں. اور بلکہ ایک میدان تو ایسا ہے کہ خیبر اگر دیکھ لیا جائے تو خیبر کے تو در و دیوار پر بھی نام اس کی وجہ کا لکھا. ایک بندہ جیو اے جیو جیو اے با جیو. میں آنا ایک بندہ, صرف ایسا, حضور کی نگاہ آپ دیکھیں کہ بندہ ایک چاہیے, لیکن وہ ایک ہی ایسا ہونا چاہیے کہ میدان میں کھڑا ہو جائے تو پھر مقابلے سے آئے ہی کوئی نہ. نگران بنایا کس کو؟ حضرت مولا کائنات, امیر المسلمین, مولا المسلمین, امیر المؤمنین, شیر خدا, اسد اللہ, علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نگران کر دیا, بالی مدینہ تیرے حوالے, ہم چلے ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے غزوہ تبوک میں, مقام تبوک. سرکار تشریف لے گئے, لیکن چونکہ تم سنی ہو اور ہماری کشتی بڑی بیلنس چلتی ہے, جملہ سمجھنا, وقت نہیں میرے پاس, وقت نہیں میرے کول, میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ جملہ پورا نبھا کے جاتا کہ یہ یاد رکھنا, یہ 30,000 میں سے اگر ایک ایسا منتخب کیا ہے کہ جو مدینے کی محافظت کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ساتھ جا رہے تھے وہ بیکار تھے. نہ, جملہ کہہ رہا ہوں, سنی ہونے کے ناطے اس کو سننا اور سمجھنا. جس ایک کو یہاں نگران کیا ہے وہ بھی بڑے اعلیٰ, اور جن 30,000 کو ساتھ لے گئے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سارے ہی بڑے با کمال اور بڑے. عرض کر رہا ہوں جس کو یہاں محافظ بنایا وہ بھی بڑا با کمال, اور جن کو ساتھ لے گئے وہ بھی سارے بڑے با کمال. لیکن آج گال اینا دی کرنی ہے نا, رخ ادھر نو, بس آج گال ادھر دی, صرف اینا دی. اچھا جملہ سننا, جس وقت لشکر باہر ہوا منافقہ آپس سے سر پھر جوڑے, انہوں نے کہا یار کیتی کرائی تے پانی پھر گیا. آج سوچ کے بیٹھے تھا با ادھر لشکر اسلامیہ کا معاملہ ختم, یہاں بال بچے ختم, اور مدینہ آزاد ہو جائے گا, دین ختم, ریاست ختم, ہر شے ختم. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا نائب بنایا ہے اور جس کو اپنا محافظ بنایا ہے, یہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور پھر سر جوڑے بے ایمانہ نے بیٹھے, آپس پھر میٹنگ بلائی, شورا بیٹھی, اور شیطان ابلیس بھی نال, سارے رل کے بے ایمان آپس طے کیتا میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے, ایسی بات کرنی چاہیے, مولا کائنات بھی چلے جائے یہاں سے, علی مدینے میں نہ رہے, کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں انہوں نے کی, دو باتیں. پہلا جملہ کیا
انہوں نے مدینہ منورہ میں افواہ پھیلا دی کہ لگتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بھائی علی کے ساتھ اختلاف ہو گیا ہے. بدر میں ساتھ رکھا، احد میں رکھا، خندق میں رکھا، خیبر میں رکھا، فتح مکہ میں، حنین میں، لیکن آج جب مارکا آیا ہے دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کے خلاف لڑنے کا، تو جہاں علی کو ساتھ لے جانے کا مرحلہ تھا وہاں حضور یہاں چھوڑ گئے. سمجھا؟ لگتا ہے آپس میں اختلاف ہو گیا. ایک جملہ یہ کہا، اور اگلا جملہ جب مولا کائنات کے سامنے آئے تو سامنے آ کر کیا کہا؟ کہنے لگے کہ علی کیا تیری بہادری بس اتنی رہ گئی تھی؟ اب بس یہ تھی تیری بہادری؟ ہم نے سنا تھا بدر میں تو نے بڑے کمالات دکھائے، احد میں تو نے اپنے جوہر دکھائے، تو نے خیبر فتح کیا ہے، بڑا کچھ ہم نے سنا، لیکن کیا آج تیری بہادری صرف اتنی رہ گئی کہ اب تو عورتوں اور بچوں پر نگران ہو جائے؟ بس مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ سنا، آپ کے دل پر اتنا رنج ہوا، اتنا رنج ہوا، برداشت نہ ہوا آپ سے کہ حضور میرے کو ناراض ہے. دل میں آ گیا نا کہ سرکار میرے کو ناراض ہے، اس لیے حضور نے مجھے یہاں چھوڑا ہے. ایک جملہ یہ آ گیا. اور دوسرا یہ، کیا میں ایسا بہادر ہوں کہ اس کو پیچھے عورتوں اور بچوں پر نگران کر دیا جائے؟ یہ میرا حق تھا. حق تو میرا تھا کہ آج مجھے میدان میں لے جایا جاتا، وہاں بھی جس طرح میں نے پچھلے مشاہدات میں آپ نے جوہر دکھائے ہیں وہاں بھی اسلام کی خدمت کرتا. یہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارادہ بن گیا. سواری پھڑ کے مقام صحابہ میں اس وقت لشکر اسلامیہ کا بڑھاؤ تھا. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جا وہاں پہنچے سرکار کی بات کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دیکھا، فرمایا علی تمہیں نگران بنایا تھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ خیر ہے؟ تو مولا کائنات چونکہ رنج تھا تو اس رنج کی وجہ سے ذرا طبیعت میں لفظوں میں تھوڑی سی تلخی آئی. وہ کیا؟ یا رسول اللہ میرا ایمان قابل قبول نہیں؟ حضور میری خدمت قابل قبول نہیں؟ یا رسول اللہ آپ میرے سے ناراض ہیں؟ ایسا کیوں ہوا کہ آج جب دنیا کی سپر پاور کے خلاف لڑنے کا موقع آیا ہے تو مجھے پیچھے چھوڑ دیا جائے اور میدان میں سب سے آبا جائیں، میں عورتوں اور بچوں پر نگران رہ جاؤں؟ بس یہ جملہ جس وقت حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دہرایا، طبیعت توجہ میرے وال حدیث سننا، یہ مرکزی مقام ہے. آپ اس واقعے کا نتیجہ یہاں نکلے گا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا اندر رنج ہے، یہاں غم ہے منافقوں کے جملے کا. تو جتنا بڑا رنج تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر اتنی بڑی تسلی دیتے نا پھر بات لیول ہوتی. جتنا بڑا رنج ہے، غم ہے، اور جتنا جملہ کہا گیا اب تسلی بھی ایسی آئے تو بات پھر بنے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جملہ فرمایا، جامع صحیح بخاری، صحیح مسلم، طبیعت راضی ہو کے سننا. کیا جملہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو کہا؟ فرمایا علی منافقوں کی بات پر نہ جا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرا مقام میری بارگاہ میں وہ ہو جائے جو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا تھا؟ تو اس بات پر راضی نہیں؟ تو اس بات پر راضی نہیں؟ سننا، اس واقعے کے دو حصے بھی آپ نے سمجھے. ایک بس مندر سمجھا ہے، ایک لفظی ترجمہ. اب معنی سمجھے اس کا کیا ہے. یہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیرا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام، حضرت ہارون کا مقام تھا حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں. اس کا کیا مطلب؟ سوال ہے آپ کے دل میں آنا چاہیے، میرے بھی دل میں آیا طالب علم ہونے کے ناطے. کیا بس سیدنا آدم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت شیس ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن یہ ایسی کیا مماثلت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تیرا مقام ایسے ہو جائے جیسے جناب موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا تھا. توجہ، یہ حال طلب مقام ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا یہاں پر مرکزی مقام. مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جب وصال ہوا، آپ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. آپ جب وصال ہوا تو کچھ بے ایمان یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کا وصال نہیں ہوا، بلکہ چونکہ ہمارا میلان حضرت ہارون کی طرف زیادہ ہے بنسبت حضرت موسیٰ کے، تو جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام نے حسد میں آ کر اور تیش میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا.
بھائی کی آپس میں بنی نہیں، جملہ سمجھنا، یہ یہودیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ و ہارون کی آپس میں بنی نہیں، لہذا اس لیے ایسا ہوا، ایسا سمجھنا۔ منافقوں نے کہا کہ محمد اور علی کی بنی نہیں، اس لیے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ مماثلت دیکھنا کہ ان کی آپس میں بنی نہیں اس لیے ایسا ہوا، لیکن فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننا، معنی کیا تھا؟ یہ تو فرمایا نا اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تو راضی نہیں اس بات پر کہ تیرا مقام میری بارگاہ میں وہ ہو جائے جو حضرت موسیٰ کا مقام تھا، حضرت ہارون کا مقام تھا جناب موسیٰ کی بارگاہ میں، تو اس پر راضی نہیں؟ معنی کیا سمجھایا؟ فرمایا علی وعدہ رہا میدان لگے گا، حشر کا لگے گا، سیدنا آدم سے لے کر میری امت تک ساری کائنات کی امتیں اکٹھی ہوں گی، وعدہ رہا وہاں جس وقت حضرت موسیٰ و ہارون دونوں بھائی دونوں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آئیں گے، تو جن یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کا قاتل کہا تھا، تیرے ساتھ وعدہ رہا ان کی گردنیں نیچے جائیں گی، یہ خاک آلود ہو جائیں گے۔ جس طرح یہودیوں کی زبانیں حضرت موسیٰ و ہارون کو اکٹھا دیکھ کر بند ہو جائیں، علی تیرے ساتھ وعدہ رہا میدان لگے گا، حشر کا لگے گا، ساری کائنات دیکھے گی یہ مرحلہ کہ جس وقت میں محمد کے کندھے کے ساتھ علی تیرا کندھا مل کر آئے گا تو ساری دنیا جان جائے گی علی تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی تھا، آخرت میں بھی مصطفیٰ کا بھائی اٹھایا گیا۔